بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس کا تعین کیا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب، جزا سزا والے معاملات طے پائیں گے. اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی، نہ ہی کسی کے مطالبے پر، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا خود یہ اصول ہے کہ وعدہ جو کیا ہے اس سے آگے پیچھے کیا جائے. اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑھ کر وعدے کی پاسداری کرنے والی ہے، اور جو بات اللہ رب العزت نے فرما دی ہے وہ بات پختہ ہے. اس سے بڑی اور صاف اور اطیب اور پختہ بات کسی کے نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ گناہوں کے سبب لوگوں کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنا چاہے اور انہیں کی گرفت کرنا چاہے تو پھر تو زمین پہ کوئی باقی نہ بچے، ہر جاندار کا احتساب ہونا شروع ہو جائے، ہر انسان کا، ہر جن کا، تو پھر صفایا ہو جائے. لیکن یہ اللہ رب العزت کرے گا، حساب کتاب ضرور لے گا، مظلوموں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے، لیکن ایک وقت مقرر ہے. بعض لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی سزا اس جرم کی پاداش میں دے دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اخروی سزا سے بچ جائے گا. اخروی سزا الگ سے ملنی ہے، دنیا میں بھی بسا اوقات ذلت اور خاری مقدر بن جاتی ہیں. اور کچھ برائیاں ایسی ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے بے حیائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کن اور دردناک عذاب ہے. ایسے کئی ایک جرائم اور بسا اوقات اللہ رب العزت دنیا میں ہی ذلت جو ہے مقدر بنا دیتا ہے اس کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی. آخرت کی سزا ذلت الگ سے ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں. ایک وقت مقرر ہے، جیسے موت کا ایک وقت مقرر ہے، تعین اس کا کیا گیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن کا وقت مقرر ہے، اس کا تعین کیا گیا ہے. اور اللہ رب العزت بصیر ہے، خوب دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. ایک ایک حرکات سکنات ہم سب کی نوٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے کر جائیں، اور ان اعمال سے بچیں جو گمراہی اور ضلالت اور جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر مواخذہ کرے اللہ رب العزت الناس لوگوں کا، بما کسبوا، بعض سبب اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، ما ترک، تو نہ وہ چھوڑے، علی ظہرہا، اس زمین کی پشت پر. اب کئی جرائم ہیں، معاملات میں بھی لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ماپ تول میں کمی بیشی، اور اسی طرح برائیوں کو فروغ دینا، اور اسی طرح حقوق اللہ سے غافل ہو جانا. یعنی ایک بندہ ہے لیکن وہ کئی ایک جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، کئی ایک جرائم کا مرتکب ہے. بندہ ایک ہے لیکن وہ ہر دوسری تیسری برائی میں لت پت ہے اور اس کے اندر الجھا ہوا ہے اور اس سے جان چھڑانے کا نام نہیں لیتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر میں چاہوں تو مواخذہ کروں تو سب کو پکڑوں اور گرفت میں لے آؤں، پھر کوئی باقی نہ بچے. من دابتن، کوئی چلنے والا جاندار، ولکن یؤخرون، اور لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو.
اس نے ایک مہلت دی ہے، ایک ڈیل دی ہے، بھئی کر لو، کیا کر سکتے ہو، کہاں تک دوڑ لگا سکتے ہو، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، فَإِذَا جَاءَ اجلہم، پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر تب وہ ان کو سزا سنائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ رب العزت، کانا ہے بعبادی بصیرہ، اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ ذات اعلیٰ و بالا دیکھ رہی ہے، جس کے آگے سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں کما حقوق اپنی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا